السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہنوں بھائیوں دوستوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کا انتقال ہوا اور قبر میں اس سے سوال ہوا کہ تمہارے پاس کوئی نیکی ہے؟ اس نے کہا، میں لوگوں سے خرید و فروخت کرتا تھا، اور جب کسی پر میرا قرض ہوتا تھا تو مالداروں کو مہلت دیتا تھا، تنگ دستوں کے قرضوں کو معاف کر دیتا تھا۔ اس بات پر ہی اس آدمی کی بخشش ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں آپ کو ختم کر دیتی ہیں۔ نمبر 1 پریشانی، نمبر 2 غم، نمبر 3 بھوک، اور نمبر 4 دیر سے سونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 چیزیں بد نصیبی کی پہچان ہیں۔ نمبر 1 آنکھ کا خشک ہو جانا، کہ اللہ جل جلالہ کے خوف سے کسی وقت بھی آنسو نہ ٹپکے۔ نمبر 2 دل کا سخت ہو جانا، آخرت کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے کسی وقت بھی دل نرم نہ پڑے۔ اور نمبر 3 لمبی لمبی امیدوں کا ہو جانا۔ اور نمبر 4 دنیا کا لالچ کرنا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کسی کو دکھ دینے سے وہ دکھ دینے والا کبھی خوش نہیں رہ سکتا، اور یہ خود بھی دکھی ہو کر رہے گا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کسی کی بے بسی پر مت ہنسو، کل یہ وقت تم پر بھی آ سکتا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کسی آنکھ کو بھی تمہاری وجہ سے غم نہ ہو، کیونکہ تمہیں اس کے ہر آنسو کا قرض ادا کرنا پڑے گا۔ شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، مظلوم اور نمازی کی آہ سے ڈرو، کیونکہ آہ کسی کی بھی ہو عرش کو چیر کر اللہ جل جلالہ تک پہنچ جاتی ہے۔ دوستو، ہوائیں موسموں کا رخ بدل سکتی ہیں، اور دعائیں مصیبتوں کا رخ بدل دیتی ہیں۔ کچھ باتوں کا جواب خاموشی ہوتا ہے، اور خاموشی بہت خوبصورت جواب ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بلند آواز سے یہ اعلان کرتے ہیں، لوگوں، اللہ جل جلالہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، یہ دروازہ ضرور کھلے گا۔ اتنے میں ایک بڑھیا نے حسن بصری رحمہ اللہ سے کہا، حسن، کیا اللہ کا دروازہ کبھی بند بھی ہوتا ہے؟ حسن بصری رحمہ اللہ غش کھا کر گر گئے، اور پھر ہوش میں آئے تو کہا، یہ بڑھیا مجھ سے زیادہ اللہ جل جلالہ کو جانتی ہے۔ دوستو، سب سے برا کھیل وہ ہے جو کسی کے خلوص کے ساتھ کھیلا جاتا۔ اللہ تعالیٰ بہترین سے ضرور نوازتے ہیں، مگر بدترین سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ اگر نیت درست ہو اور کوشش کرے انسان، اللہ جل جلالہ کی مدد آ جایا کرتی ہے۔ میں نے بندگی کا طریقہ پرندوں سے سیکھا کہ ان کے گھونسلے طوفانی راتوں میں تباہ ہو جاتے ہیں، لیکن وہ صبح ہوتے ہی اللہ سے شکوہ نہیں کرتے، بلکہ حمد و ثنا میں مصروف رہتے۔ یا اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما،
اے اللہ ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور اپنی رحمت کا سایہ ہم تمام حضرات پر قائم و دائم فرما۔ السلام علیکم۔